فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین سکون ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، سورہ الرعد آیت 28۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اللہ کا ذکر دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد رکھنا، دوسرے زبان سے اس کے نام کا ورد کرتے رہنا، اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یا پھر یہ قرآن ہے۔ قرآن پاک کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، سورہ الحجر آیت 9۔ ذکر کے فوائد۔ ذکر کے بے شمار فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے، اور جس شخص کو صحیح معنوں میں صرف اللہ پر توکل کی نعمت نصیب ہو گئی، وہ مصائب و آلام میں کبھی نہیں گھبراتا، نہ ہی اس کا دل دنیا کی لذات پر ریجھتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ پر نظر رکھتا ہے، اور اسے ایسا قلبی سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے جس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو ہر حال میں خوش اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں، نعمتیں ملی ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی وہ مطمئن ہی رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ دل کا اطمینان انہیں کہاں سے نصیب ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں، انسانوں کو خبردار کر رہے ہیں، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ الا، اس کا مطلب ہے آگاہ ہو جاؤ، جان لو، یاد رکھو، خبردار، ایک طرح کی اناؤنسمنٹ یعنی اعلان ہے کہ تم کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی کے حقیر فائدوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو، جبکہ اصل دولت تو ایمان کی ہے۔ ہدایت کے راستے پر چلنے سے ہی تمہیں کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ ہدایت، اللہ کی معرفت اور پہچان تو صرف غور و فکر کرنے سے ہی ملتی ہے، حق کو جاننے اور اس کو قبول کرنے سے ملتی ہے، اور حق کو جاننے کا واحد ذریعہ قرآن پاک ہے، جس کی تعلیم دینے کے لیے ہمارے نبی پاک آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کا علم دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کروائی، ہمارے دلوں کو نور سے منور کیا، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا سکھایا، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کیا، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ خالق اور عبد کا اسے استوار کیا۔ اب وہ دل جن میں خیر تھی، وہ دل جو واقعی ہی اپنے رب کے متلاشی تھے، فوراً اپنے رب کی طرف لوٹے، ہدایت کو دل و جان سے قبول کیا، حق کو پہچان لیا اور اس کے آگے جھک گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت 2 میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں
کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کے دل بدل جاتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایمان والے دلوں کے نرم اور حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ آج لوگ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہیں پر دل کا سکون نہیں، اطمینان نہیں، گھبرا کر خودکشی کر لیتے ہیں، دن بدن سوسائیڈل ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی خالی اور ویران زندگی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی جسمانی صحت، اس کی نشو و نما کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا، اچھے سے اچھا کپڑا، قیمتی زیورات، قیمتی گاڑیاں، پر یہ کیا؟ پھر بھی کچھ ادھورا ہے، دل خالی ہے، بے چین ہے، سب کچھ پا کر بھی خالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے بہت کچھ بنایا۔ وہ جسم جسے رب تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور پھر اس کی تمام ضروریات بھی اسی مٹی سے پوری کر دیں، جیسے اناج، درخت، پھول، پودے، پانی، آکسیجن وغیرہ، غرض اسی طرح کی بے شمار چیزیں جن سے ہم اپنے جسم کو خوراک مہیا کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم مٹی سے بنایا اور مٹی سے ہی ہماری خوراک کا بندوبست بھی کر دیا، یعنی جہاں سے پیدا کیا وہیں سے زندگی کی بقا کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ تو جسمانی نشو و نما کی بات ہو گئی، پر انسان صرف مٹی کا پتلا ہی نہیں ہے، اس مٹی کے پتلے میں ایک اور چیز بھی رکھی گئی ہے، اور وہ ہے روح۔ انسان دو چیزوں کا ملاپ ہے، جسم اور روح۔ جسم کی تو بات ہو گئی کہ وہ مٹی سے تخلیق کیا گیا، دوسری چیز کہاں سے آئی؟ یعنی روح کہاں سے آئی؟ روح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود پھونکی، اور پھر وہ آئی کہاں سے؟ آسمان سے۔ تو اس خالق نے روح کی خوراک کا بھی انتظام کر دیا۔ وہ کیسے؟ اس روح کو قرار صرف اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اطمینان کے لیے اپنی کتاب بھیجی، قرآن مجید، دین اسلام کو متعارف کروایا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، پھر ہم پر نماز فرض کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ الحجر آیت 9۔ ذکر میں صرف قرآن ہی نہیں آتا بلکہ حدیث بھی شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ دین اسلام، قرآن و حدیث سب ذکر ہیں، اللہ کا دین ذکر ہے، تو پھر ہم اپنی روحانی نشو و نما سے کیوں غافل ہیں؟ ہم اپنی روح کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، پر اپنی روح کو غذا نہیں پہنچاتے، اسے خالی رکھتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں۔ ہمارا خیال اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ ہم نے روح کو بھی سیراب کرنا ہے، اسے بھی غذا دینی ہے؟ جسم کو تو خوب اچھی خوراک پہنچاتے ہیں، خوب اچھا بلکہ بہترین فیڈ کرتے ہیں۔ بھوک کے ٹائم پر سوچا کہ آج کیا کھاؤں، لذیذ کھانوں سے لطف لیا، پیاس لگی تو ڈرنکس پی لیں، حرارت محسوس کی تو اے سی آن کر لیا اور آرام فرمایا۔ دیکھا جائے تو ہمارا سارا انتظام ہی ہمارے جسم کے لیے ہے۔ سیراب تو ہو گئے مگر پھر بھی بے چینی، اس لیے کہ روح بیچاری کا تو کچھ علاج کیا ہی نہیں، اس کے اطمینان کے لیے تو کوئی بندوبست کیا ہی نہیں۔ اس کا علاج تو وہیں سے ممکن ہے جہاں سے وہ آئی ہے۔ آپ کی روح اپنے رب سے تعلق بنانا چاہتی ہے، وہ اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتی ہے، اور ہم اسے میٹھی نیند سلا دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی مطمئن کرنا ہے،
تب جا کر ہم سکون و اطمینان حاصل کر سکیں گے۔ اللہ کا ذکر اور اذکار کریں، نماز پڑھیں، تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ہر وقت اور ہر موقع کی مناسبت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن جنت والے کسی چیز پر افسوس نہ کریں گے بجز اس ساعت کے، یعنی اس گھڑی کے جو ان پر گزر گئی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ کاش اس ساعت میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا اجر و ثواب پاتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تنہا سفر کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے کہ اللہ کے ذکر کے شیدائی، یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور انہیں قوت گویائی دے کر بلوایا جائے گا، اور وہ بتلائیں گی کہ کتنی تعداد میں تکبیر اور تقدیس اور تحلیل کی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، دنیا میں کچھ لوگ نرم و گداز بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر دے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ سورہ آل عمران آیت 16۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔